بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی رسولہ الکریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلاب کرام عزیز، کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ کتاب بدایت المعارف جز اول کا سبق نمبر 51 شروع کر رہے ہیں، جس میں عنوان قرار دیا گیا ہے کتاب کی عبارت الثانی کان اشفق علی الناس سے لے کر الثانی فی ثبوت النصوص تک۔ آج کے درس کا کلی عنوان امام منصوص من اللہ کی بحث ہے، جو کہ گزشتہ درس کا ایک تسلسل ہے، اور اس کے ذیلی نکات یہ ہیں کہ نمبر 1 دوسری دلیل کی وضاحت، یعنی منصوص من اللہ کے بارے میں پہلی دلیل کی وضاحت گزشتہ درس نمبر 50 میں ہو چکی ہے۔ ابھی آج کے درس میں اس کے بارے میں دوسری دلیل کی وضاحت کی جائے گی۔ نمبر 2 منصوص من اللہ کے بارے میں روایات سے تائید، یعنی یہاں پر پہلے نقطے میں دلیل عقلی کی وضاحت ہوگی کہ دلیل عقلی بھی دلالت کرتے منصوص من اللہ امام ہوتا ہے، اور اس کے بعد اس دلیل کی تائید میں یا اس نظریے کی تائید میں کچھ روایات پیش کی جائیں گی۔ آئیے عبارت دیکھتے ہیں۔ الثانی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اشفق علی الناس من الوالد علی ولدہ، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں پر زیادہ شفیق ہیں، اس والد سے بھی زیادہ شفیق ہیں جو اپنی اولاد کے اوپر شفیق و مہربان ہوتا ہے۔ لوگوں کے اوپر، امت کے اوپر، امت کے حوالے سے، ان کی ہدایت کے حوالے سے نبی اکرم ایک والد کی شفقت اور مہربانی سے زیادہ مہربان ہیں امت کے اوپر، حتیٰ یہاں تک کہ انہ علیہ السلام نبی اکرم نے ارشدہم الی اشیاء، لوگوں کو ہدایت کی ہے ایسی چیزوں کی جانب کہ لا نسبت لہا الی الخلیفۃ بعدہ، کہ جن اشیاء کی نسبت اس کے نبی اکرم کے بعد والے خلیفے کے ساتھ کوئی نسبت نہیں بنتی۔ کما ارشدہم فی قضاء الحاجۃ الی امور کثیرۃ مندوبۃ وغیرہا من الوقائع، جس طریقے سے نبی اکرم نے ارشدہم لوگوں کی ہدایت کی ہے ایسی حاجات کی برابری میں، بہت سارے ایسے پسندیدہ اور مستحبی کاموں میں اور غیر مستحبی کاموں میں جو وقائع میں سے ہیں۔ وکان علیہ السلام، اور نبی اکرم اذا سافر عن المدینۃ یوما او یومین، جب بھی مدینے سے ایک دن کے لیے یا 2 دن کے لیے یا زیادہ کے لیے جاتے تھے باہر، تو استخلف فیہا، تو مدینے میں اپنا خلیفہ بنا کے جاتے تھے، من ایسے شخص کو یقوم بامر المسلمین، جو مسلمانوں کے کاموں کو سنبھالے، جس کے ذمہ ہو مسلمانوں کے امور کو سنبھالنا، یعنی حتماً یہ ان کی سیرت مستمرہ تھی کہ جب بھی جاتے تھے مدینے سے تو اپنا نائب، اپنا خلیفہ مقرر کر کے جاتے تھے۔ ومن حاضی حال ہو، اور جو شخص جس کی ایسی حالت ہو کہ اتنے امت کے لیے مہربان ہوں، لوگوں کے لیے کہ جب بھی مدینے سے باہر جائیں تو ان کے لیے کوئی نہ کوئی سرپرست مقرر کر کے جاتے تھے، تو کیف ینسب الیہ اہمال امتہ، کیسے نسبت دی جا سکتی ہے الیہ ایسے نبی کی طرف کہ وہ اپنی امت کو اپنے حال پہ چھوڑ کے گئے ہیں، کہ امت کو ترک کر کے گئے ہیں اپنے حال پہ۔ وعدم ارشادہم، اور کیسے ان کی جانب نسبت دی جاتی ہے کہ وہ انہوں نے رہنمائی نہیں کی امت کو فی اجل الاشیاء، اشیاء میں سے سب سے بڑی چیز میں، واسناہا بلند چیز میں، واعظمہا اور اشیاء کی بلند تر عظیم شے میں، قدرن جس کی اہمیت زیادہ ہے اس کے بارے میں ان کو ایسے ہی رہنمائی نہ کی ہوں جو کہ ان کے بعد خلافت والا مسئلہ ہے۔ وہ اکثر فائدۃ، جن اشیاء کا فائدہ زیادہ ہے، وہ اشدہم حاجۃ الیہ، اور لوگوں کی ضرورت شدید ہے ان اشیاء کی جانب، کیسے ہو سکتا ہے؟
نہیں ہو سکتا ایسے کہ ان کو اتنی بڑی چیز میں وہ ان امت کو اپنے حال پہ چھوڑ کے گئے ہیں. وَهُوَ الْمُتَوَلِّي لِأُمُورِهِمْ بَعْدَهُ. در حالانکہ نبی اکرم مسلمانوں کے امت کے امور کو سنبھالنے والے ہیں. وَهُوَ الْمُتَوَلِّي. اور وہ شخص ہے جو سنبھالے مسلمانوں کے امور کو بعدہ نبی کے بعد. ہونا چاہیے ایسا. تو فواجب من سیرتہ علیہ السلام نصب امام بعدہ ونص علیہ والتعریف ایاہ. تو بس اس بنا پر نبی کریم کی سیرت سے واضح واجب ہے کہ مقرر کرے اپنے بعد امام کو اور تصریح کرے علیہ اس امام کے بارے میں اور اس کا تعارف کرائے، اس کو تبیین کرائے اس امام کی، لوگوں کو بتلائے وضاحت کے ساتھ. اور متعدد مقامات میں نبی اکرم نے بتایا ہے. شارح محترم فرماتے ہیں ھذا برہان لمی، کہ یہ برہان، یہ دلیل برہان لمی ہے، جس کے ذریعے سے ثابت کیا جا رہا ہے کہ نبی کے بعد نبی کا خلیفہ ہونا ضروری ہے. طلاب کرام عزیز، منطق و فلسفہ میں برہان کی ایک لحاظ سے دو تقسیمیں ہیں. ایک برہان انی، دوسرا برہان لمی. انی سے ہمارا سروکار نہیں، یہاں پہ برہان لمی سے ثابت کیا جا رہا ہے وجوب امام کو، منصوص من اللہ امام کو. برہان لمی وہ دلیل ہے جس میں حد وسط نتیجہ کی نسبت، نتیجہ چاہے پھر نسبت وہ ایجابی ہو یا سلبی ہو، کے لیے جس طرح ذہن میں علت ہے اسی طرح خارج میں بھی علت ہو. دوسرے الفاظ میں کہا جائے، یہ کہا جا سکتا ہے کہ علت سے معلول پر استدلال کرنا، علت کو دیکھ کر معلول کا نتیجہ نکالنا، اس کو کہا جاتا ہے برہان لمی. جیسے آگ موجود ہے اور اس آگ کو دیکھ کے ہم دھوئیں کا اندازہ لگاتے ہیں کہ دھواں بھی ہے، موجود ہے. بس دھواں معلول ہے، علت اس کی آگ ہے، آتش ہے. یہ ہے تعریف ہو گئی برہان لمی کی. یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب امت کے لیے، مسلمانوں کے لیے اتنی مہربانی اور شفقت اور ہمدردی دیکھ رہے ہیں، تو اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ جب اتنے نبی امت کے بارے میں حیران ہیں اور ان کی ہدایت کے لیے پریشان ہیں، تو وہ کیسے ان کو بغیر امام کے چھوڑ کے جا سکتے ہیں، بغیر رہنما کے، بغیر خلیفے کے چھوڑ کے جا رہے ہیں. اس لیے ضروری ہے کہ جب علت یہ ہے تو معلول اس کا یہ ہے کہ اس کے لیے امام ہوگا اور ہے. اور نبی اکرم ینطق عن الہوی ان ھو الا وحی یوحی ہے، تو جو جس امام کا اپنے بعد خلیفے کا تقرر فرمائے گا، اعلان کرے گا، وہ خدا کے حکم سے ہی ہوگا. ھذا کلہ ما یقتضیہ الدلیل العقلی والاعتبار. یہ تمام چیزیں وہ تھیں جس کا تقاضا کرتی ہیں دلیل عقلی اور اعتبار، یعنی فرض. وَيُؤَيِّدُهُ الْأَخْبَارُ وَرِوَایَاتُ. اس دلیل عقلی کی تائید کرتی ہیں روایات بھی. منہا ان روایت میں سے ما وہ روایتیں عن رضا علیہ السلام فی ضمن حدیث، جو امام رضا علیہ السلام سے ایک حدیث میں جو امام کے بارے میں. طلاب کرام عزیز، آپ ابتدائی دروس میں آپ کو یاد ہوگا کہ ایک حدیث سلسلۃ الذہب، امام علیہ السلام کی ایک حدیث ہے امام رضا علیہ السلام کی، جس میں سے امام کی بلند ترین اور امامت کی بلند ترین مقصد اور اس اہمیت کو بتایا گیا ہے. اس میں سے ایک دو جملے یہاں پہ بیان کیے. ان الامامت اجل قدرا واعظم شانا واعلی مکانا وامن جانبا وابعد غورا من ان یبلغها الناس بقولهم او ینالوها بآرائهم او یقیموا اماما باختیارهم. فرماتے ہیں کہ امامت خدا کا اتنا بلند ترین مقام و منصب ہے کہ لوگوں کی پہنچ اس تک نہیں ہو سکتی، ان لوگوں کی رسائی عقول کے ذریعے سے اس تک نہیں ہو سکتی کہ اپنے نظریات کے ذریعے سے اس امامت تک لوگ پہنچ سکیں. جب لوگ پہنچ نہیں سکتے ہیں تو پھر اپنے انتخاب اور اختیار کے ذریعے سے اس کو معین کیسے کر سکتے ہیں کہ فلاں امام ہے. اصول کافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 198 پہ یہ حدیث موجود ہے. ومنہا ان روایات میں سے ما وہ روایت ہے عن الصدوق عن ابی عبد اللہ السلام، جو کہ شیخ صدوق نے روایت کی امام صادق علیہ السلام سے. یقول مولانا الا ترون الامر الینا نزہ حیث نشاء،
کیا آپ نہیں دیکھتے مسئلے کو؟ اترون، کیا دیکھتے ہیں آپ کہ الامر الینا، کہ امر ہماری جانب ہے، نزعہ ہے سنشا، جس طریقے سے ہم یہ چاہیں اس کو رکھیں گے. کلا واللہ، خدا کے قسم، انہ لعہد من معہود من رسول اللہ الی رجل فرجل، کہ یہ وعدہ ہے نبی اکرم کی جانب سے جو وعدہ کیا گیا ہے ایک شخص کے لیے، پھر اس کے بعد دوسرے شخص کے لیے، حتی ینتہی الی صاحبی، ایسے کہ وہ عہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صاحب اور حقدار اور مالک تک پہنچ جاتا ہے. کتاب ولایت فقہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 392، بہار الانوار کی جلد نمبر 23 صفحہ نمبر 70 سے نقل شدہ ہے. وغیرہ ذالک من الروایات، اس کے علاوہ اور بھی روایات ہیں جن میں صراحت سے ثابت کیا گیا ہے کہ میرے بعد تمہارا خلیفہ یہ ہے اور اس کے بعد یہ ہیں. وبالجملۃ، کلی حوالہ سے یہ ہے کہ فہو من المسلمات عند شیعۃ فی الامام المہدی، فہو یعنی یہ عقیدہ کہ امام کا منصوص من اللہ ہونا، یہ شیعہ کے نزدیک مسلمات میں سے امام معصوم کے بارے میں کہ وہ منصوص من اللہ ہوتا ہے. مسلمات یعنی وہ امور جن میں سے کسی بھی ایک شیعہ کو اختلاف نہیں ہے. ومن المعلوم، اور واضح بات ہے کہ ان مع التعیین و تشخیص من جانب اللہ لا مورد الاختیار الناس، واضح کہ جب امام کا تعین و تقرر کرنا خدا کی طرف سے ہوتا ہے، جب خدا کا کام ہے، فعل اللہ ہے، تو یہ اس کا تعلق نہیں ہے، کوئی مقام نہیں بنتا کہ لوگ اسے انتخاب کریں. یعنی جب فعل اللہ ہو جاتا ہے تو وہ خدا ہی فعل انجام دے گا. ثم لا یکفا، اس کے بعد بات واضح مخفی نہ رہے کہ ان تنسیس احد الطرق التي یعرف الامام بها، تنسیس یعنی امام کے بارے میں تصریحاً صراحت سے بیان کا نص لانا، یہ ان راستوں میں سے ایک راستہ ہے جن راستوں کے ذریعے امام کو پہچانا جاتا ہے. چونکہ الامکان المعرفت بالامامت من اقامت المعجزت دعوی الامامت، چونکہ ممکن ہے کہ امامت کو پہچانا جائے ایک معجزہ قائم کرنے کے ذریعے، جب معجزہ وہ امامت کے دعویٰ کے ساتھ ہو. معجزہ ایسا خارق العادہ طلاب کرام عزیز جس کو لوگ انجام، ہر آدمی انجام نہ دے سکے، اور وہ ادعائے منصب الہی کے ساتھ ہو، پھر وہ منصب الہی نبوت ہو یا امامت ہو. یعنی امام علیہ السلام معجزہ دکھا کہے کہ میں یہ معجزہ ہے، آپ ایسا کر کے دکھاؤ اور بس میں امام ہوں. ولذا، اسی وجہ سرہ المرزا قمی، مرزا قمی نے وضاحت کی ہے بذالک، اس کے بارے میں ہے سوقال، جبکہ یہ کہتے ہیں کہ ان الامام اذا ادعى الامامت، جب امام معجزہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں امام ہوں، واقام علی طبق اہل معجزۃ، اور اس دعویٰ کے مطابق، دعوی امامت کے مطابق معجزہ بھی قائم کرتے ہیں، دکھاتے ہیں، تو دل ذالک علی حقیقیت، حقیقت ہی، تو یہ بات اقامہ معجزہ یہ امام کی حقانیت پر دلالت کرتا ہے. کما مر فی نبوت، جس میں نبوت میں یہ بات گزر گئی، اصول دین جلد نمبر اصول دین صفحہ نمبر 37 پہ، کہ نبی جب معجزہ قائم کرتا ہے، معجزہ دکھاتا ہے اور دعوی نبوت کرتا ہے، تو یہ اس دعوے کی حقانیت ثابت ہو جاتی ہے. اسی طریقے امام علیہ السلام جب معجزہ دکھاتا ہے اور کہتا ہے میں امام ہوں، تو یہ اس کی حقانیت پر دلالت کرتا ہے. بل ظاہر الکلمات ان الامام یعرف بالافضلیت فی صفات، بلکہ کلمات علماء سے ظاہر یہ ہو رہا ہے کہ امام کو پہچانا جاتا ہے کہ وہ صفات میں افضل ہوتا ہے سب سے زیادہ، یعنی مخلوقات میں اس جیسا صفات و کمالات میں کوئی نہیں ہوتا افضل. فإن تقدیم المفضول علی الافضل قبیح، اسی لیے کہا گیا کہ مفضول کی کو مقدم کرنا، امام بنانا ایسے شخص پر جو افضل ہو، یہ کبھی بات ہے، عقل کے خلاف ہے. ترجیح بلا مرجع فهو طریق ثالث للمعرفۃ بالامام، بس یہ ایک تیسرا راستہ ہے کہ ترجیح بلا مرجع، مفضول کو مقدم نہیں کیا جا سکتا افضل پر، یہ کبھی ہے. ایک تیسرا راستہ ہے کہ معرفت ہم رکھ سکتے ہیں، جان سکتے ہیں کسی امام کے بارے میں. امام جب صفات و کمالات میں کسی سے افضل ہے تو اسی کو مقدم کرنا، اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں، تو پھر کیسے ایسے افراد کو ان کا امام بنایا جا سکتا ہے جو اس امام سے کمالات و صفات میں افضل ہیں؟ ممکن نہیں. کما سرہ بہ المحقق القمی ایضا فراج، جس طرح اسی بات کی وضاحت کی ہے محقق قمی نے بھی، آپ دیکھ سکتے ہیں، رجوع کر سکتے ہیں. والمحقق اللاہجی، محقق اللاہجی نے بھی سراحت کی ہے فی کتاب سرمایہ ایمان میں، اصول دین سے یہ کتاب لی گئی ہے، صفحہ نمبر
25 پہ۔ طلاب کرام عزیز، آج کا درس اختتام کو پہنچا، جس کا خلاصہ یہ ہوا کہ خلاصہ بیان کیا گیا۔ خلاصے کے طور پر جو سوال بن سکتے ہیں وہ اس سوال بن سکتے ہیں کہ امامت اور امام جب منصوص من اللہ ہے تو اس کی دوسری دلیل کیا ہے جس کے ذریعے سے ثابت کیا جا رہا ہے کہ امام منصوص من اللہ ہوتا ہے۔ نمبر 2 سوال ہے کہ برہان لمی کے ذریعے سے کس طریقے سے وجوب امام و امامت کو ثابت کیا جا رہا ہے۔ نمبر 3 کوئی بھی ایک روایت پیش کریں جس سے ثابت کیا جا رہا ہو کہ امام منصوص من اللہ ہوتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔